بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ معاملہ شروع اس طرح ہوا کہ آج سے 8 سال قبل میرے والد صاحب، دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کی ہوں، وجہ سندھ میں سرداری نظام کو چیلنج کرنا بنا۔ میرے بابا نے تمندار کاؤنسل بنائی، سرداروں کو چیلنج کیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کسی بھی وڈیرے، کسی بھی جاگیردار کی غلامی کرنا نہیں چاہے گا۔ یہی بالکل۔ وجہ بنی کہ دن دہاڑے میرے بابا، دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ 8 سال تک میں عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، میں عدالتوں، آئین اور قانون کے مطابق میں نے اپنی زندگی بسر کی۔ میں خود لاء پڑھ کے میں نے کمپلیٹ کیا، میں ابھی ایک وکیل بن چکی ہوں۔ میں نے یہ کیس پرسو کیا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے تو انصاف چاہیے تھا، مگر میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی وڈیرا، کوئی بھی طاقتور اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالاتر سمجھا جائے۔ بالکل۔ مگر جو فیصلہ آیا اس کے بالکل برعکس آیا۔ اس فیصلے میں یہ ایک پیغام دیا گیا، اگر اس کو سمرائز کریں، اس کو ہم اس طرح سے سمجھے کہ شارٹلی اگر میں بتانا چاہوں کہ فیصلہ کس طرح کا سنایا گیا، سرداروں اور وڈیروں کو لائسنس دیا گیا کہ آپ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس طرح چاہیں قتل کر سکتے ہیں۔ تو ہوں، یہ بڑا افسوسناک فیصلہ ہے اور مایوس کن فیصلہ ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ میرے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، میرے حوصلے پست نہیں ہیں۔ میں بے شک۔ کربلا سے انسپائرڈ ہوں، امام حسین علیہ السلام کی ہوں، ذات سے انسپائرڈ ہوں کیا کہ بات ہے! حق اور باطل کی جنگ میں میرا ایمان ہے کہ جو حق ہے وہ ہمیشہ اس کی فتح ہے۔ تو اب بات یہ ہے، سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ ہماری ریاست کی جو ذمہ داری تھی، ہماری اسٹیٹ نے اس میں کیا کردار ادا کیا، ہماری ہوں، عدالتوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ تو یہ سوال ایک بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ کہ ایک بیٹی جو 8 سالوں تک جدوجہد کرتی رہی، مطلب میرے گھر میں میرے 3 پیارے قتل ہوئے، ان کے خون کے ساتھ انصاف تو نہیں ہوا، مگر یہ ضرور بالکل۔ ہوا یہاں پہ کہ میری جو اسٹرگل تھی اس میں تو مجھے سمجھے کہ جو تکلیفیں پہنچی وہ بھی میں اس سسٹم کو قطعاً معاف نہیں کر سکتی۔ رباب، ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جب یہ قتل ہوئے تھے؟ میری ایج اس وقت 18 سال تھی اور میں لاء کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس ہوں، اسٹرگل میں ظاہر ہے میں دن رات چلی، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے انصاف فراہم ہو سکے، مگر آج عدالتوں کا اس طرح کا فیصلہ آنا، میں سمجھتی ہوں کہ سرداروں اور وڈیروں کو کلین چٹ ملنا یہ پیغام ہے کہ جو وڈیروں اور سرداروں کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرے گا، بغاوت کرے گا یا قانوناً ان کے خلاف کوئی جنگ لڑے گا، تو اس میں جو آن اسپوٹ قاتل ہیں، جو فائرنگ کرتے ہیں، ان کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ یہ ریاست کی طرف بالکل۔ سے بیسیکلی ایک پیغام ملا ہے، مگر پھر رباب، بھی میں اس واضح ٹائم کرتی ہوں کہ میرے حوصلے بلند ہیں، میرے حوصلے پست نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کی ہوں، میں بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ انشاءاللہ۔ میں اس کیس کے فیصلے کے خلاف جاؤں گی، اپیکس کورٹ میں جاؤں گی اور انشاءاللہ میں وہاں پہ ثابت کروں گی کہ ہوں، یہ جو فیصلہ ہے وہ پراپر فیصلہ نہیں ہے، یہ حق کا فیصلہ نہیں ہے، اور میں امید رکھتی ہوں کہ اپیکس کورٹ میری اس کیس کو جو ہے وہ سنیں گی اور مجھے انصاف فراہم ہوگا۔ انشاءاللہ۔ رباب، مجھے بتائیے گا کہ فرسٹ ایئر کی لاء کی اسٹوڈنٹ اور 18 سال کی عمر، یہ تو کوئی اڈلٹ ایج نہیں تھی جب آپ نے یہ اسٹرگل شروع کی اور اپنے والد کو، اپنے دادا کو اور اپنے چاچا کو انصاف دلوانے کی یہ ایک لڑائی، آپ نے ایک جنگ شروع کی۔ تو اس دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو؟ یقیناً پہلے دن سے میں سر سے کفن باندھ کے کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سرداروں کے خلاف جنگ لڑنا اتنی آسان نہیں ہے، اور میری زندگی کو شدید خطرے لگا کہ اس میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد مجھے ہوں، سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ایون رینجرز کی سیکیورٹی اس طرح کسی کو پرووائڈ نہیں کی جاتی، مگر سپریم کورٹ نے آبزرویشن پہ یہ کیس رکھا، اس کے بعد ڈیٹیل آرڈر کیا کہ یقیناً مجھے خطرے لاحق ہیں۔ مگر آج عدل کے نظام پہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ میں پھر بھی ہوں، کہتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں ابھی بھی عدالتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، میں پرامن ہوں اور انشاءاللہ میں پرامن رہوں گی۔ میں اپنے سپورٹرز سے بھی گزارش کروں گی کہ پرامن رہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس کا سخت نوٹس لے گی اور ہمیں انصاف فراہم ہوگا۔ مگر یہ ہے کہ ابھی مجھ پہ سمجھے کہ ایک قسم کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے مجھ پہ۔ میں انسیف پہلے بھی تھی اور اب بھی میں بہت انسیف محسوس کر رہی ہوں خود کو، کیونکہ اس فیصلے کے فوراً بعد مجھے ہوں، تھریٹس تو مل چکے ہیں۔ بارہا میں یہ اس چیز کو آپ سب کے سامنے رکھتی آئی ہوں کہ مجھے بارہا سرداروں کے لوگوں کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے، ایون کورٹ کے اندر جج کی موجودگی میں فیصلے سے پہلے اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے کہ آپ یہ فیصلہ لے کر دکھائیں۔
تو یہ المیہ ہے. میں اس چیز کی ہوں سپریم کورٹ تک شکایتیں کر چکی ہوں، اور ایون جج مس صاحب نے مجھے یہ آرڈر کیا تھا کہ جو بھی ہوں سرداروں کے ایکسٹرا لوگ عدالتوں میں آ رہے ہیں وہ ان کو ہم الاؤ نہیں کرتے. مگر دیکھیں اس کیس کے فیصلے سے پہلے جو ماحول کریٹ کیا گیا، ایک سیکشن 144 لاگو ہوا، اور ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی وڈیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکشن 144 کی دھجیاں اڑا دی گئی اس فیصلے کے فوراً بعد کہ سرداروں کے لوگ ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہوں پھر رہے تھے اور سرداروں کے لوگ نے فائرنگ کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک بیسیکلی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وڈیرے طاقتور جو سردار ہیں وہ جو بھی کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کسی میں اتنی کوئی اخلاقی جرت باقی نہیں رہی ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، کہ وہ سرداروں کو لگام دے سکے.